اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ ان بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا من البینات والہدی من سے البینات کھلی نشانیاں والہدی اور ہدایت من بعد اس کے بعد ما بینا ہم نے واضح کر دیا من جو ہم نے واضح کر دیا بینا ہم نے واضح کر دیا بیان کر دیا للناس سے لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم میں قرآن میں بھی اور قرآن سے پہلے والی باتوں کا ذکر ہے کہ وہ یہاں پہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جو کتابیں تھیں ان میں سے بھی کچھ باتیں ان کے علماء لوگوں کو بتاتے تھے اور کچھ جن میں ان کے مفادات ٹکراتے تھے وہ لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے اور کہتے تھے دین کے مسائل صرف ہم سے پوچھو، کتاب خود نہیں پڑھتے تھے نہ ان کے علماء ان لوگوں کو جو ہے وہ اس میں سے صرف اپنے جو چاہتے تھے وہ بتاتے تھے اور جو چاہتے تھے وہ چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جتنی تمام کی تمام تعلیم لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو کتاب خود بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اور علماء سے بھی دین سیکھنا چاہیے، لیکن علماء کو پوری بات بتانی چاہیے۔ اولئک یہی لوگ ہیں یا لعنہم لعنت کرتے ہیں ان پر، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اولئک یہی لوگ ہیں یا لعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، یا لعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ مراد یہ ہے کہ جو باقی مخلوقات ہیں وہ بھی ان پر لعنت کرتی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے ہم نے نازل کیا من البینات والہدی واضح دلائل اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا اسے لوگوں کے لیے اس کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی جو ہے ان کی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ناپسندیدگی کرتا ہے ان لوگوں کے لیے اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی لعنت کرنے والے دوسری مخلوقات ہیں وہ ان پر اللہ کی رحمت سے محرومی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس کو اللہ کی رحمت نہ ملے، جو اتنی غلط بات کر رہا ہے کہ دین حق کی کچھ باتیں جانتے ہوئے لوگوں سے چھپاتا ہے اور کچھ ظاہر کرتا ہے، دین پورے کا پورا ظاہر کرنے سنانے اور اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے ہے، نہ کہ یہ کہ سلیکٹڈ چیزیں۔ جو لوگ ہماری نازل مفہوم اس آیت کا یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 کی لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے اشاعت کی علم کی بجائے اس کو ربیوں
مذہبی پیشواؤں اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا۔ یعنی علم جو ہے وہ انہوں نے صرف اپنے تک رکھا ہوا تھا، جو ان کے بڑے بزرگ بنے بیٹھے تھے، اور عوام الناس نہ کتاب پڑھتے، نہ ان کے علماء ان کو کتاب کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے۔ آج بھی ذرا ہم غور کر لیں کہ ہم کتاب پڑھتے ہیں یا کتاب پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں کیا ہمارے علماء، اور کتنے لوگ جو ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں؟ کتاب میں سے یہ لوگ اپنی سلیکٹڈ معلومات توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو سمجھاتے اور حق بات کو چھپاتے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات ان کی کتاب میں درج تھی، لیکن انہوں نے، چونکہ ان کے علماء نے یہ فیصلہ کر لیا تھا مذہبی عصبیت کی وجہ سے اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے نبی، بنی اسحاق میں سے آ گیا، تو ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، اور ان کو تو لہٰذا ان کا مطلب جو پیشین گوئیاں تھیں وہ لوگ چھپاتے تھے کتاب میں سے لوگوں کے تھے، تاکہ کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اسلام قبول نہ کریں۔ پھر جب لا علمی اور عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں، ظاہر ہے گمراہیاں پھیلتی ہیں جب علم نہ ہو، تو اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ علم خود بھی حاصل کرو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ تو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے گمراہیاں پھیلتی ہیں جو کہ عاقبت خراب کرتی ہیں۔ تو جب لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلی، تو علماء نے صرف یہ کہ اصلاح احوال کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے اس دلالت اور بدعت کو، جس کا رواج ہو جاتا تھا، اپنے قول و عمل سے یا اپنی خاموشی سے الٹا سرد جواز عطا کرنے لگے۔ اس کے جواز کے لیے ہیلے بہانے اور نکالنے لگے، اور لوگوں کو اس سے منع نہ کرتے تھے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ دین میں ملاوٹ ہوتی گئی، عوام میں رسم و رواج میں پھیلتی گئی۔ آج امت مسلمہ میں آپ دیکھیں کہ آج بھی امت مسلمہ میں اصلاح احوال کی کوشش اور دین کو خالص جو ہے وہ اسلام کو صحابہ کرام کے طریقے میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ نام نہاد لیڈر اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے جو عوام کر رہے ہوتے ہیں، جب عوام کوئی مسئلہ کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی مرضی کا مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ جس بھی بدعت کا رواج عام ہو جاتا ہے، علماء سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو مزاروں میں جانے سے منع کیا، کسی کو فلاں کام سے منع کیا، تو ہماری دکانداری نہیں چمکے گی، لوگ اس گدی پہ نہیں آئیں گے، لہٰذا لوگوں کو اس سے منع نہ کرتے تھے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا فرض ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ کہ بخیل کے مال کی طرح سے چھپا کر رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی حکم شرعی سے واقف ہوں اور وہ موقع اس کی تعلیم و تفہیم کا ہو، مثلا بیاہ شادی کے موقع پر ڈھول بازی ہو رہے ہیں، سالگرہیں منائی جا رہی ہیں، کہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، تو لوگ اس سے واقف بھی ہوں، اس اور موقع بھی ہو، تو ایسے لوگوں کو خاموشی اختیار کر لینا جائز نہیں ہے، ان کی خاموشی بھی گناہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ یہاں بینات اور خدا سے مراد خاص طور پر وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ تفسیر ابن کثیر کہتی ہے کہ حق بات کا چھپانا جرم عظیم ہے، اور یہ جو فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یلعنہم اللہ، اللہ بھی لعنت کرتا ہے ان پر۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت خداوندی سے محروم ہونا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یعنی وہ رحمت خداوندی سے محروم ہو گیا۔ ویلعنہم اللاعنون، اور مخلوق کی لعنت ان کے لیے کیا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مخلوق کی لعنت کیا ہے؟ مخلوق کی لعنت یہ ہے بیچنا کہ محرومی کی بد دعا کرنا، اللہ کی رحمت سے محرومی کی بد دعا کرنا۔ تو لہٰذا اللہ خود بھی اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اور مخلوق کو بھی اس کام پہ لگا دیتا ہے کہ اس کے لیے محرومی کی بد دعا۔ یلعنہم اللاعنون، اللہ قرآن میں کہہ دیا ہے اولئک یلعنہم اللہ، جو اللہ کے دی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، حق بات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو تک ظاہر نہیں کرتے دین کی باتیں، اور
ان کے لیے اولئک اللہ بھی لعنت کرتا ہے رحمت خداوندی سے، وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور دوسری مخلوق بھی ان کے لیے رحمت خداوندی سے محروم کی بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔